ویسے ایک بات پوچھنی تھی کہ حکومت کا کیا خیال ہے کہ وہ اس فیصلے سے لوگوں کا دل جیت لیں گے؟ کیا عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ کیا سیاست میں ان لوگوں نے ایک نئی روش ڈالی ہے اور اس روش پہ ان کا جو سیاسی قد ہے وہ بلند ہوگا؟ کہتے ہی نہیں جناب علی، آپ لوگوں نے وہ قدم اٹھایا ہے بحیثیت گورنمنٹ کے کہ آپ نے ایک بیمار شخص کو عدالت کے ذریعے اس کا علاج نہ کروانے کے لیے اس کو روکا ہے۔ دنیا میں سیاست کی اپنی اخلاقیات ہوتی ہیں، لیکن افسوس کہ میرے ملک میں سیاست کے اخلاقیات سرے سے ہیں ہی نہیں۔ تمام پارٹیوں کو لے لوں تو صرف ایک ہی جماعت ہے، وہ ہے جماعت اسلامی، کہ جو اپنی پالیسیز کی وجہ سے تانگا پارٹی بن چکی ہے۔ لیکن اگر ان کے آئین کو دیکھا جائے، ان کی سیاسی روش کو دیکھا جائے، تو پاکستان کی واحد سیاسی پارٹی ہے کہ جس میں جمہوریت بھی ہے، کہ جس میں آئین کی پاسداری بھی ہے، اور کہ جس میں سیاسی اخلاق بھی ہے۔ اس کے بعد آپ کسی بھی پارٹی کو اٹھا لیں، خواہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، دوسری پارٹیاں ہوں، کسی بھی لیڈر میں نہ تو کوئی اخلاقی جرت ہے اور نہ ہی کوئی ایسی سیاسی روش ہے کہ سیاست کو کرنا ہے تو اخلاق کے دائرے میں کرنا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے سپریم کورٹ سے آرڈر آیا، لیکن اس آرڈر کو چیلنج کیا گیا۔ اب کن گراؤنڈز پہ کیا گیا کہ ہزاروں قیدی پڑے ہوئے ہیں، کیا یہ آرڈر ان کے لیے بھی ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ رات کے 12 بجے بمائے اپنی فیملی کے کسی ڈیل کے تھے، جب وہ جا رہے تھے، تو کیا وہ ملزم نہیں تھے؟ کیا وہ سزا نہیں کاٹ رہے تھے؟ اور کیا پاکستان کا آئین و قانون صرف عمران خان کے لیے ہے، صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے؟ بذات خود اگر میں آپ کو بتاؤں، آپ میری ویلاگز دیکھ لیں، آپ میرے جتنے بھی چینل ہیں وہ دیکھ لیں، تو میں پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی سٹائل کا سب سے بڑا ناقد ہوں۔ میں عمران خان کی پالیٹکس کے سٹائل کا سب سے بڑا ناقد ہوں۔ میری اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اور عمران خان کی سیاست یہ بالکل کنٹراسٹ ہے۔ اگر مثال کے طور پر ان کی سیاست اس طرف جا رہی ہے تو میری سیاست اور میرا جو تجزیہ ہے وہ اس طرف جا رہا ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میرے لیے جو ہے سب سے پہلے پاکستان ہے۔ یہی میں اس ویلاگز میں کہتا آ رہا ہوں کہ خدا را آپ لوگ نے اگر سیاست کرنی ہے تو پاکستان کے لیے کریں، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ تو آج سے 4 سال پہلے جو سیاست ہو رہی تھی میاں محمد نواز شریف کے ساتھ، وہ بھی ذاتی تھی، ذاتیات تھی، اور آج جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ذاتیات ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب خود کہتے ہیں کہ سیاست کو ذاتیات نہیں بنانی چاہیے، لیکن میاں محمد نواز شریف کی پارٹی، ان کی حکومت، ان کے رفقائے کار سب جو ہیں عدالتی حکم کو نہ مانتے ہوئے عمران خان کے ساتھ ذاتیات پہ اتر آئی ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس کو کن الفاظ میں لکھا جائے گا یہ تو آگے وقت ہی بتائے گا، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستانی عوام کا خیال رکھا جائے۔ پاکستانی عوام جو ہے اس میں سے 75% لوگ ایسے ہیں کہ جو عمران خان کو چاہتے ہیں۔ پاکستان کا جوان عمران خان کو چاہتا ہے، پاکستان کا بوڑھا عمران خان کو چاہتا ہے، پاکستان کا جو جینزی ہے وہ عمران خان کو چاہتا ہے۔ اب سیاسی شعور اور چاہت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن میں اس پہ ڈسکشن نہیں کروں گا۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو 75% میجورٹی لوگ ہیں، ان کی اگر وہ پاکستانی ہیں تو ان کی جو چاہت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون میں اگر لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانی ہے اور کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ حاصل کرنا ہے یا دوبارہ سے حکومت حاصل کرنی ہے تو ان کو یہ فیصلہ واپس لینا ہوگا۔ دانیال عزیز صاحب جو کہ وزیر مملکت ہیں، وہ فرماتے ہیں پریس کانفرنس میں کہ عمران خان صاحب جو ہیں علاج کے بعد واپس جائیں گے اڈیالہ۔ دانیال صاحب، میں ود ڈیو ریسپیکٹ، یہ میرے خیال میں یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے اور نہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پروسیس شروع ہو چکا ہے اور اس پروسیس کے تحت عمران خان کے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ آپ نے تو ریویژن فائل کر دی ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستانی آئین میں اس قسم کی ریویژن کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک 3 رکنی بینچ وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ بندہ بیمار ہے، اس کو بلڈ پریشر ہے، اس کو انزائٹی ہے، اور اس کو طبی بنیادوں پہ ہاسپٹل منتقل کیا جائے۔
اب ظاہری بات ہے وہ ایک عام بندہ نہیں ہے، پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، اور جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 75% عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے، تو عمران خان میں اور ایک عام بندے میں فرق ضرور ہوگا اور ضرور ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے قیدیوں کا کیا ہوگا، تو یہ میرے خیال میں یہ آپ کا سوال irrelevant ہے۔ اخلاقی جرات تھوڑی سی ہونی چاہیے، اور اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو اس کو اپنا علاج کرنے دیا جائے، خواہ وہ کہیں پہ بھی ہو۔ آپ ماشاءاللہ علاج کے لیے انگلینڈ چلے گئے تھے، آپ ماشاءاللہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ انگلینڈ چلے گئے تھے اپنے علاج کی غرض سے، جب آپ کے پلیٹلیٹس کم ہوئے تھے اس وقت آپ کو کسی نے نہیں روکا، بلکہ آپ مقتدرہ کے ساتھ، طاقتور حلقے کے ساتھ کسی ڈیل کے تحت آپ گئے تھے، اور جب آپ آئے ہیں تب بھی آپ ڈیل کے تحت آئے ہیں۔ تو جب آپ ڈیل کے تحت آئے ہیں، یہ عمران خان کی سب سے بڑی سیاسی ناکامی ہے، اور اس کو میں عمران خان کی سب سے بڑی سیاسی ناکامی اس لیے کہوں گا کہ کاش وہ ان چیزوں کو ہینڈل کرتے، وہ اتنے صاف گو صاف دل نہ ہوتے، تو میرے خیال میں ابھی تک عمران خان جو ہے وہ اپنی سیٹ پہ براجمان رہتے، اور پاکستان کی سیاست جو ہے وہ غلاظت کی حدیں ناپا کرتا۔ دوسری بات کہنا چاہوں گا پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے، خدا را آپ لوگوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، آپ نے خان صاحب کے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ دیکھیں آپ نے سسٹم کا کچھ نہیں بگاڑا، آپ نے اس ملک کا بھی کچھ نہیں بگاڑا، آپ نے اس ملک کے امن کو خراب کیا، آپ نے اس سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے عمران خان کے فیوچر کو، پاکستان کے فیوچر کو اور اپنے فیوچر کو داؤ پہ لگا دیا۔ اب جب آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے تسجیل ہوتی ہے فیلڈ مارشل صاحب کی، پاک آرمی کی، شہداء کی تسجیل ہوتی ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا سسٹم آپ کے ساتھ جو ہے وہ پھر نرمی برتے گا؟ بالکل بھی نہیں، اس کا سوچے بھی نہیں۔ اگر آپ لوگوں نے مثال کے طور پہ کچھ اچھا کرنا ہے اپنے ساتھ، کچھ اچھا کرنا ہے اس ملک کے ساتھ، کچھ اچھا کرنا ہے عمران خان کے ساتھ، تو آپ لوگوں کو اپنے سوشل میڈیا کو نکیل ڈالنی ہوگی، اپنی زبان پہ آپ لوگوں کو کنٹرول کرنا ہوگا، تب جا کے اس ملک کے سسٹم میں آپ کی کوئی جگہ بن سکتی ہے۔ سب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا جو آرمی ہے وہ ایک فریق ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ 1947 سے کیا ہو رہا ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ حکومتیں کس طرح سے آتی ہیں، کس طرح سے گرتی ہیں، تو جس بات کا سب کو پتا ہے اس کو ڈسکس کرنے سے کیا مطلب؟ بلکہ جب آپ اس کو ڈسکس کریں گے، اس کو کھرے دیں گے، تو زخم کو جتنا کھرے دیں گے اتنے جو گاؤ ہے وہ گہرا ہوتا جائے گا۔ لہٰذا اپنے زخموں کا خیال رکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ٹیم سے کہہ رہا ہوں، اور خاص کر اپنے لیڈر، اپنے قائد کا خیال رکھیں۔ اگر آپ لوگ عمران خان پہ مرتے ہیں، اگر آپ لوگ مثال کے طور پہ اس ملک کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی یہ ٹرولنگ بند کرے، پاکستان آرمی کی عدالتوں کا مذاق نہ اڑائیں، پولیٹیکل لیڈرز کا مذاق نہ اڑائیں، ایک اخلاقی جرات اپنے آپ میں پیدا کریں، اور پاکستان تحریک انصاف کا ہر سوشل میڈیا کا ورکر جو ہے وہ اپنے لیے ایک حد مقرر کرے کہ میں نے یہاں تک جانا ہے، اس حد سے میں نے پار نہیں کرنا، تو پھر حالات بالکل آپ کے موافق ہو جائیں گے، حالات بالکل آپ کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ اس ملک میں سیاسی پارٹی جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایک ان کو جاب مل جاتی ہے 5 سال کے لیے، تو جب سب کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے 5 سال جاب کرنی ہے، تو جاب کرنے کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اس اصول پہ چلیں، تو میرے خیال میں پھر آپ پارلیمنٹ میں بھی رہیں گے، اور آپ کا جو پازیٹیو جسٹس ہے سوسائٹی کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، وہ اجاگر ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوبارہ سے بھی نوکری پہ لیا جا سکے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔